बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जनाब आज आपको बड़ी एक दिलचस्प बात बताने जा रहा हूँ। हमारे मुल्क में अभी चंद दिन पहले यानी कि 9 अगस्त तक PDM की हुकूमत बरसरे इक़्तिदार थी। तो जनाब पाकिस्तान के अवाम जो है उनको खुशियाँ मनानी चाहिए, उनको डांस करना चाहिए, उनको भंगड़े डालने चाहिए और उन्हें जो PDM की हुकूमत है उसकी जो विज़डम है, उसकी जो दानाई है, उसकी दाद देनी चाहिए। तो अब आप सवाल करेंगे कि क्यों दाद देनी चाहिए? जनाब बहुत जीनियस लोगों पर मुश्तमिल थे। मुझे नहीं पता कि उन्होंने जो मुल्क की इक़्तिसादी और मुआशी हालत है उसमें कौन से इनकलाब लाए थे, लेकिन जनाब मैं आपको एक बात बता सकता हूं कि उन्होंने कानूनी मैदान में बहुत बड़े इनकलाबात लाए। अब ये बात रिकॉर्ड का हिस्सा है कि पाकिस्तान की जो कानून साजी की तारीख है उसमें जो PDM की हुकूमत यानी कि जो पाकिस्तान की 12-13 सियासी जमातों की हुकूमत जिसको लीड कर रहे थे जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब, उनके जो नंबर 2 थे बिलावल भुट्टो ज़रदारी और उनके वालिद साहब मोहतरम जो कि जनाब आसिफ अली ज़रदारी, फिर जो तीसरे बड़े लीडर जो हैं वो मौलाना फजलुर रहमान, और उसके बाद जो सेकंड रेट की लीडरशिप यानी कि छोटी छोटी जमातों के बहुत सारे लीडर मौजूद थे। यानी कि ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। आज हम तारीख के एक बड़े दिलचस्प मोड़ पर खड़े हैं कि पाकिस्तान की जो टोटल आबादी है वो 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। यानी कि एक तरफ वो लोग हैं जो PTI को सपोर्ट करते हैं यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और आजकल ज़ेर अताब हैं, और दूसरी तरफ जनाब पाकिस्तान की सारी इस्टेब्लिशमेंट और सारी सियासी जमातें जिनमें PDM की साबका हुकूमती जमातें भी शामिल हैं वो मौजूद हैं। तो जनाब जब भी कोई कौम इस तरीके से तकसीम हो जाती है तो ये जनाब मेरा जो सियासी, मेरा जो तारीख़ी या मेरा जो आइनी मज़ामीन के हवाले से तजर्बा है वो ये है कि ये एक बहुत ख़तरनाक सूरत हाल होती है। तो जनाब हमारी ये जो PDM की हुकूमत थी ये बहुत बड़े बड़े दाना लोगों पर मुश्तमिल थी, जिनमें जनाब एहसन इकबाल साहब जैसे बड़े बड़े दिमाग मौजूद हैं जिनको कहा जाता है कि वो पाकिस्तान के अरस्तू हैं, एरिस्टोटल ऑफ पाकिस्तान। तो जनाब उस हुकूमत ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, कानून की तारीख में एक बहुत बड़ा कदम उठाया जिसे पाकिस्तानी अवाम को आज तक एहसास ही नहीं हुआ कि उन्होंने कितना बड़ा एहसान वो अपनी हुकूमत में जाते जाते करके गए। जनाब ये मेरे पास किताब मौजूद है, इत्तफाक से इसका सुर्ख रंग है, आप पढ़ सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है जी कि पाकिस्तान पीनल कोड, यानी कि उर्दू में इसका तर्जमा किया जाता है कि मजमुआ ताज़ीरात पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान में जितनी सज़ाएँ हैं वो इस किताब के तहत दी जाती हैं, इस कानून के तहत दी जाती हैं। ये अंग्रेज़ों के दौर में जनाब कानून बना, यानी कि 1857 में जब हमारे जो आबाओ अजदाद थे जब उन्होंने एक आज़ादी की जंग लड़ी और वो जंग जब नाकाम हो गई और 1858 में बरतानिया की हुकूमत ने यानी कि बरतानवी ताज ने सब कॉन्टिनेंट पर कब्ज़ा कर लिया, तो जो सबसे पहला उन्होंने काम किया ये जो मजमुआ ताज़ीरात पाकिस्तान जिसे हम कहते हैं तो इसे इंडियन पीनल कोड कहा जाता था। इंडिया में तो आजकल भी ये इंडियन पीनल कोड ही है। तो ये 1860 में जनाब इस कानून साजी की किताब को कानून को बनाया गया और ये बड़ा जामे कानून है और इसमें हर एक्शन को मद्देनज़र रखा गया है और उसमें बहुत सारे जराइम यानी कि ऑफेंसेस क्रिएट किए गए हैं और मकसद ये था कि ये जो बर्रे सगीर के लोग हैं इनको इतनी सख्त सज़ाएँ दें ताकि ये दोबारा कभी आज़ादी की जंग जो है वो ना शुरू कर सके, ये कभी दोबारा बगावत ना कर सके। अंग्रेज़ों के नज़दीक वो बगावत थी और हमारे नज़दीक वो हमारी आज़ादी की जंग थी।
اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جناب کس طریقے سے حکمران کیسے سوچتے ہیں اور محکوم کس طریقے سے سوچتے ہیں۔ تو آج جناب پھر پاکستان میں وہی سٹیج ہے کہ حکمران اور طریقے سے سوچتے ہیں اور محکوم یعنی کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ کسی دوسرے طریقے سے سوچتے ہیں۔ تو جناب جس قانون کی میں بات کرنے جا رہا ہوں، جو کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے پاکستانی عوام کو ایک بہت بڑا تحفہ دیا، وہ ہے جی پاکستان پینل کوڈ کا جو سیکشن 25 یا 325 ہے، یہ اس کی جناب امینڈمنٹ ہے۔ اب یقیناً جناب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ یہ سیکشن 325 یعنی کہ دفعہ 325 کیا ہے؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں مزید آپ کو سسپینس میں نہیں رکھوں گا۔ یہ دفعہ 325 بڑی دلچسپ دفعہ ہے۔ اکثر جو قانون کے طالب علم ہیں ان سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ مجموعہ تعزیرات پاکستان یعنی کہ پاکستان پینل کوڈ میں وہ کون سا ایسا جرم ہے کہ اگر آپ اس کی اٹیمپٹ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں تو اس کی تو سزا ہے، تو اگر آپ جرم کا ارتکاب کر لیتے ہیں تو پھر اس کی سزا نہیں ہے۔ تو جناب اس جرم کو کہتے ہیں خودکشی۔ تو سیکشن 325 یہ بیان کرتا تھا کہ اگر کوئی شخص خودکشی کرتا ہے اور اس کی خودکشی ناکام ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو مارنے میں ناکام رہ جاتا ہے، یعنی کہ اگر وہ پھندا لیتا ہے تو وہ پھندا اچھا نہیں ہے، اگر وہ پسٹل سے بندوق سے کو فائر کرتا ہے تو یقیناً پھر اگر فائر اچھے طریقے سے کرے گا تو پھر تو بچنے کا کوئی چانس نہیں ہوگا۔ اکثر آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ ٹرین کی پٹری پر چلے جاتے ہیں اور جب ٹرین قریب آتی ہے تو اس کے سامنے چلے جاتے ہیں، تو پھر یقیناً جناب وہاں پر ان کی خودکشی مکمل ہو جاتی ہے، وہاں پر بچنے کے چانس نہیں ہوتے۔ جن دیہاتوں میں جن لوگوں کے نزدیک نہریں ہوتی ہیں وہ جا کر نہروں میں چھلانگیں لگا دیتے ہیں، تو اگر کوئی نزدیک لوگ ہوں تو وہ پھر ان کو بچا لیتے ہیں، تو نتیجتاً ان کی خودکشی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے دفعہ 325 کے جرم کا ارتکاب کر لیا۔ جناب اس کی سزا تھی 1 سال تک قید یا پھر جرمانہ یا پھر دونوں سزائیں دی جا سکتی۔ تو جناب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو یہ پتہ تھا کہ ہم جس قسم کے معاشی اقدامات کر رہے ہیں، ہم جس قسم کے اقتصادی اقدامات کر رہے ہیں، ہم جتنے پیٹرول کے ریٹ بڑھا رہے ہیں، ہم جتنے بجلی کے ریٹ بڑھا رہے ہیں، ہم جتنے گیس کے ریٹ بڑھا رہے ہیں، یا ہم جتنی کھانے پینے کی چیزیں مہنگی کر رہے ہیں، تو پھر یقیناً لوگوں کے پاس خودکشی کے علاوہ کوئی آپشن، کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ تو لہٰذا اگر کوئی پاکستانی خودکشی کی کوشش کرتا ہے اور اس کی وہ کوشش ناکام ہو جاتی ہے، تو پھر یقیناً پولیس اس پر مقدمہ درج کرتی تھی، یعنی کہ FIR درج کرتی تھی، اور اس کو سزا ہو جاتی تھی یا ہونے کا چانس ہوتا تھا 1 سال تک قید یا جرمانہ بھی ساتھ۔ تو جناب حکومت نے کمال مہربانی کرتے ہوئے، احسان کرتے ہوئے ایک قانون پاس کیا، جو کہ جناب 23 دسمبر یعنی کہ 23 دسمبر 2022 یعنی کہ پچھلے سال دسمبر میں ایک قانون پاس کیا، اور اس میں یہ جو سیکشن 325 یعنی کہ یہ جو خودکشی کے ارتکاب کے متعلق سیکشن تھا، اس کو جناب پاکستان پینل کوڈ سے ختم کر دیا گیا۔ یعنی کہ اب خودکشی کرنا جو ہے وہ پاکستان کے مجموعہ تعزیرات پاکستان میں جرم نہیں رہا۔ تو لہٰذا جناب پاکستان کی عوام کو خوشیاں منانی چاہیے جب پیٹرول 300 روپے لیٹر ہو چکا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ شاید اگلے چند دن میں 350 روپے لیٹر ہو جائے۔ جناب آٹا مہنگا ہو چکا ہے، جناب چینی مہنگی ہو چکی ہے، ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے، بجلی کے بل مہنگے ہو چکے ہیں، گیس کے بل مہنگے ہو چکے ہیں، پانی کے بل مہنگے ہو چکے ہیں، اور ان تمام مہنگائی کے بعد ملک کے جو کاروبار ہیں، جو انڈسٹریز ہیں،
وہ تباہ و برباد ہو گئی ہیں اور بند ہو چکی ہیں، تو پھر یقیناً جناب عوام نے خودکشی تو کرنی ہی ہے۔ تو جناب عوام کو پی ڈی ایم کی حکومت کی، جناب میاں نواز شریف کا، جناب آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان اور باقی جو پی ڈی ایم کے 12-13 جماعتوں کے لیڈر ہیں، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اب اگر وہ خودکشی کرتے ہیں اور ان کی خودکشی ناکام ہو جاتی ہے تو جناب ان کو جیل نہیں جانا پڑے گا، یعنی کہ ان کو آٹا مفت ملے یا نہ ملے، ان کو پیٹرول سستا ملے یا نہ ملے، ان کو بجلی سستی ملے یا نہ ملے، ان کو گیس سستی ملے یا نہ ملے، لیکن کم از کم جناب ان کو خودکشی فری دے دی گئی ہے۔ اب لوگ بڑی خوشی کے ساتھ اپنی مرضی سے جب جی چاہے خودکشی کریں، ان کو کسی قسم کا پولیس کا ڈر نہیں ہونا چاہیے اگر ان کی خودکشی ناکام ہو گئے۔ تو پاکستانی قوم کو جناب مبارک ہو کہ پاکستانی قوم کو پی ڈی ایم کی حکومت نے ایک بہت بڑا تحفہ دیا کہ ان کے لیے خودکشی کی جو سزا تھی ناکامی کی صورت میں، یعنی کہ اٹیمپٹ ٹو کمٹ سوئیسائیڈ کی جو سزا تھی وہ ختم کر دی۔ جناب اس سے اچھی ویلفیئر، سوشل ویلفیئر اور بلائی کی لیجسلیشن اور کیا ہو سکتی ہے، اور وہ بھی جناب پاکستان جیسے ملک میں کہ پاکستانی عوام پر ایک جو بہت بڑا خوف ہے اس کو ختم کر دیا گیا۔ جناب میں بھی پی ڈی ایم کی حکومت کو داد دیتا ہوں، آپ بھی پی ڈی ایم کی حکومت کو داد دیں، تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ تو یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا جاؤں، اگرچہ میں نے آپ سے اجازت لے لی، کہ باہر دیکھیں کہ اگر لوگ خودکشی کرتے ہیں تو اس پر بہت بڑی سائیکالوجیکل ریسرچ ہوتی ہے کہ وہ کون سے ایسے حالات ہیں کہ کوئی شخص مجبور ہوا کہ اس نے خودکشی کر لی۔ سائیکالوجیکل کلینک میں ایسے لوگوں کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے، لیکن پاکستان میں لوگوں کو مبارک ہو کہ ان کو خودکشی کرنے کی کھلی چھٹی دے دی گئی ہے۔ کسی کو اس چیز کا پتہ کرنے کی، تحقیقات کرنے کی، ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ زندگی سے کیوں تنگ آ گئے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ ہے، لیکن پاکستان میں شاید یہ اب تحفہ نہیں رہا۔ اس کے ساتھ ہی خدا حافظ۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا کمنٹس کر کے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں۔